اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہے بیسیکلی اس کے اندر کس طرح سے ہم ورک کرتے ہیں، مطلب لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو آلریڈی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتایا ہے، کیا ٹول ہے، کیسے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نا ہم جسٹ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہے بہت ہی سمپل سی چیز، مطلب اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا، اس سے بینیفٹس لینا، لیکن کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے، کس طرح سے۔ اب ایون مطلب میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں تو میری اپنی گیدرنگ میں کچھ فرینڈز، کچھ لیگز ایسے ہیں جو خود آئے ہیں میرے پاس کہ ہمیں اکاؤنٹ بنا کے دیں، ہمیں نہیں آ رہا بنانا۔ تو یہ بہت سمپل سا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، تو تاکہ آپ کو کسی کو جا کے بولنا نہ پڑے، آپ خود سے یہ اکاؤنٹ کریٹ کر لیں۔ اس لیے یہ بیسیکلی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس کو میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو کیپچر کیا ہے، لیکن آپ سیم اس طرح سے اکاؤنٹ اپنے موبائل فون سے بھی بنا سکتے ہیں۔ انٹرفیس آلموسٹ سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا گوگل کروم اوپن کریں، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ چیز لکھنی ہے، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے openai.com، ٹھیک ہے۔ جسٹ openai.com لکھ کے بھی سرچ کریں گے نا تو اس میں آپ کے پاس جو ریزلٹس آئیں گے، رسپانسز آئیں گے نا، اس میں آپ چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کر لیجئے گا، یا ایز اٹ از آپ نا یہ والا اپنا یو آر ایل کاپی کر کے بھی اوپن کر سکتے ہیں، تو آپ کا کچھ اس قسم کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں اس قسم کا انٹرفیس، ٹھیک ہے۔ میں نے اسکرین تھوڑی سی کلوز کی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا تو اس کے کارنر میں یہ سائن اپ کا نا آئیکن آ رہا ہوگا، آپ نے اسے کلک کر دینا ہے۔ اچھا، جب بھی یہ چیز بھی یاد رکھیے گا، جب بھی نا ہم کسی ٹول پہ اپنا اکاؤنٹ پہلی بار کریٹ کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ سائن اپ کرتے ہیں، اور جب ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے بس اس ٹول کو یوز کرنا ہے، تو پھر ہم لاگ ان کرتے ہیں۔ جیسے سمپل سا ہے، فیس بک پہ بھی آپ سب نے اکاؤنٹ کبھی نہ کبھی بنایا ہوگا، تو فرسٹ ٹائم ہم فیس بک پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں نا، تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم جب بھی اسے یوز کرتے ہیں تو تب ہم اس کی جگہ پہ لاگ ان کا آئیکن استعمال کرتے ہیں۔ تو سیم نا اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ اسی لیے سائن اپ کے آئیکن کو سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آ جاتا ہے اچھا، یہ ہم نے سائن اپ پہ بھی کلک کیا ہے، تو یہ اس قسم کا ایک اکاؤنٹ ہمارے پاس اوپن ہوگا، مطلب جو پیج اوپن ہوگا، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کریٹ یور اکاؤنٹ۔ اب کوئی بھی ورکنگ میں آپ کا ای میل ایڈریس ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ ای میل ایڈریس لکھ دینا ہے، جیسے میں نے یہاں پہ اپنا ایک ای میل ایڈریس لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی پاسورڈ، اور پاسورڈ ایٹ لیسٹ 8 کریکٹرز کا ہونا چاہیے، آپ پاسورڈ یہاں پہ دے سکتے ہیں، اور کوئی ایسا پاسورڈ جو آپ کو یاد رہے، ایزی ہو آپ کے لیے ریممبر کرنا، بعد میں جب آپ اسے لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایسا کوئی پاسورڈ دے دینا ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ پاسورڈ نہیں دینا جو آپ کے ای میل اکاؤنٹ کا ہے، یہاں پہ آپ اپنا اس چیٹ جی پی ٹی پہ نا اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ الگ سے پاسورڈ کوئی دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا شاید وہ ای میل اکاؤنٹ والا میں نے یہاں پہ پاسورڈ لکھنے نہیں، یہ آپ کا الگ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ پاسورڈ اپنی مرضی سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے یہ دو چیزیں دے دی نا، تو ایک اور یہاں پہ سب سے پہلی چیز تو یہ اوپن ہوگی، آپ نے جو ای میل ایڈریس دیا کوشش کیجئے گا وہ ای میل ایڈریس دیں جو آپ کا آلریڈی اوپن ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جلدی سے بس آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہوتا جائے، اور اگر وہ اوپن نہیں ہے تو
آپ نے اسے لاگ ان کر لینا ہے۔ کیوں لاگ ان کر لینا ہے؟ کیونکہ جیسے ہم اپنی ای میل ایڈریس دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اسی ای میل اکاؤنٹ پہ ایک ویریفیکیشن ای میل سینڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیج اسی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے جب ای میل وہ مطلب ای میل ایڈریس دیا نا، تو اس ای میل ایڈریس پہ انہوں نے کیا کیا، ایک ویریفیکیشن ای میل بھیج دی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ای میل اکاؤنٹ کو جا کے نا اوپن کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے الگ سے، جیسے یہاں پہ دیکھیں تو میں نے آلریڈی اسے لاگ ان کر رکھا تھا، یہ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو، تاکہ میں جلدی سے اس چیز کو لاگ ان کر لوں۔ تو آپ اسے اوپن کریں گے، یہاں پہ ویسے میں نے تھوڑا سا سکپ کیا ہے پرائیویسی ایشوز کی وجہ سے، تو میں نے کیا کیا اس دوران، میں نے اپنا وہ ای میل اکاؤنٹ اوپن کیا، اور اس میں مجھے یہ اوپن اے آئی ویریفائی یور ای میل اس قسم کی ایک ان باکس میں ای میل آئی پڑی تھی، میں نے اسے اوپن کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ویریفائی یور ای میل ایڈریس، ویریفائی ای میل ایڈریس، آپ نے بس اس پہ کلک کر دینا ہے۔ سمپلی اس پہ آپ کلک کریں گے نا تو آٹومیٹکلی پھر سے وہی اے آئی چیٹ جی پی ٹی والا پیج اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی ای میل ویریفائی ہوگی۔ صرف آپ نے اپنے ای میل اکاؤنٹ پہ جا کے اس آئیکن پہ سمپلی کلک کر دینا ہے، اور یہ والا پیج پھر سے اوپن ہو جائے گا۔ آپ کی ای میل ویریفائی ہو چکی ہے۔ اب آپ سے ادر انفارمیشن لی جا رہی ہے اکاؤنٹ کے ریلیونٹ، اپنے یہاں پہ کوئی بھی نام ٹائپ کر دیں، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ٹھیک ہے، یہ آرگنائزیشن نیم آپشنل ہے، اسے بے شک چھوڑ دیں، اور اپنی برتھ ڈے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں یہاں پہ فل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور فل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جہاں پہ آپ سے فون نمبر مانگا جائے گا، یہاں پہ آپ وہ فون نمبر دیں گے جو آپ کا ایکٹیو ہوگا، تاکہ اس فون نمبر پہ آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ سینڈ کیا جا سکے۔ اچھا، یہاں پہ بھی نا ایک فلیکسیبلٹی سی دی گئی ہے، آپ چاہیں تو آپ اپنے فون نمبر پہ ٹیکسٹ کی فارم میں ویریفیکیشن کوڈ لے لیں، یا اکثر ہوتا ہے نا ہمارے فون نمبرز ایکٹیو نہیں ہوتے یا بند پڑے ہیں، سم بند پڑی ہے، جیسے میں اپنے کیس میں بتاؤں تو میری سم فی الحال یوز میں نہیں ہے، لیکن میری اسی سم پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے، تو میں یہاں پہ ویریفیکیشن کوڈ واٹس ایپ کے تھرو دوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی سم ایکٹیو ہے تو آپ بے شک سم پہ اپنا ویریفیکیشن کوڈ منگوا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کوئی بھی یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں اپنا فون نمبر اٹیچ کر رہی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد نا یہ ایک آئے گا جیسے اکثر ایسے ٹولز نا ویریفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ اکاؤنٹ بنانے والا پرسن ایک پرسن ہی ہے، وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آٹومیٹکلی، مطلب اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کافی ڈیپ بات چلی جائے گی، کافی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی، تو اکثر اوقات مطلب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے آٹو جنریٹ اکاؤنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی پرپس کے لیے، تو وہ چیز سے بچنے کے لیے نا اکثر ایسے ٹولز کے اوپر ویریفیکیشن لگائی جاتی ہے کہ وہ پرسن، کیونکہ اب دیکھیں ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمارے پاس ایسی عقل سوجھ بوجھ ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو سنیریوز اپنے کچھ نہ کچھ اسٹیپس پرفارم کر سکیں، ہم ایکشنز پرفارم کر سکیں اکارڈنگ ٹو سنیریوز، تو لیکن جو روبوٹس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ڈپینڈ آن انسٹرکشنز ہوتے ہیں، تو وہ ایسے سینیریوز میں پکڑے جاتے ہیں کہ یہ ہیومن بینگ نہیں ہے، یہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آرٹیفیشل روبوٹ ہے، یا یہ اس قسم کی آٹومیٹک جنریٹنگ مشین ہے جو یہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس لیے اس قسم کے نا آپ سے ویریفیکیشنز لی جاتی ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ آپ سے ایک کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے نا یہ جو اینیمل ہے اس کے فیس کو آپ نے نا روٹیٹ کرتے ہوئے اس ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے جس ڈائریکشن میں یہ ہینڈ کی فنگرز پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں، تو یہ آپ سے 3 پکچرز اس طرح کی ڈیفرنٹ لے گا۔ میں نے یہاں پہ صرف ایک ہی پکچر آپ کو شو کروائی ہے، میں نے دیکھیں اس ہینڈ کے جو بھی اس کی
ہینڈ کی ڈائریکشن تھی اسی ڈائریکشن میں میں نے اس اینیمل کا فیس کیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اسے سبمٹ کروا دیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ سے وہ 3 پوچھے گا اور آپ نے یہ 3 پکچرز کو سبمٹ کرواتے جانا ہے. یہ 1 2 3 ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ میں اپنا فون نمبر دینا بھول گئی تھی. میں یہاں پہ پھر سے فون نمبر دے کے اوکے کرتی ہوں تاکہ میرے پاس اچھا فون نمبر دینے کے بعد میرے فون نمبر پہ ایک 6 ڈیجٹ کا ویریفیکیشن کوڈ آیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنے واٹس ایپ پہ یہ ویریفیکیشن کوڈ منگوایا. آپ اپنے SMS کے تھرو بھی منگوا سکتے ہیں. بس آپ نے نا اس ویریفیکیشن کوڈ کو 6 ڈیجٹ ویریفیکیشن کوڈ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور جیسے ہی انٹر کریں گے تو یہ والا پیج آپ کا اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ ویسے ڈفرینٹ آئیکنز ڈفرینٹ فیسلٹیز دی گئی ہیں, ان پہ بھی ہم نیکسٹ میں بات کریں گے. لیکن فی الحال ہم کیونکہ آج جس پہ میں بیسیکلی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں نا وہ ہے کیا, وہ چیٹ GPT ہے. تو ہم اسی پہ جاتے ہیں کہ چیٹ GPT کو آگے پھر ہم نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ چیٹ GPT کا آئیکن پہلے موجود ہے, میں نے اس پہ کلک کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس پہ کلک کر لینے کے بعد میرے پاس ایک انٹرفیس اوپن ہوا. یہ انٹرفیس ہے. ٹھیک ہے, اس انٹرفیس کو میں تھوڑا گھما پھرا کے آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ نیو چیٹ کا آئیکن سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور یہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں, کچھ ایگزامپلز ہیں, کیا کیا چیزیں ہم اس میں سے یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انٹرفیس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کس اکاؤنٹ سے آپ لاگ ان ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ یہاں پہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مین جو چیز ہے نا کہ ہم اس چیٹ GPT کو اب آگے استعمال کیسے کریں گے. تو یہاں پہ آپ نیو چیٹ پہ اگر پہلے سے آپ کوئی چیٹ کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ نے نیو چیٹ کرنی ہے تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں, یا اسی انٹرفیس پہ دیکھیں یہ نیچے سینڈ میسج کا بھی آئیکن آ رہا ہے, یہاں سے بھی آپ میسج لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں سے بھی اپنی کنورسیشن سٹارٹ کرنا چاہیں. یہاں پہ آپ وہ چیز لکھیں گے جو آپ کی ریکوائرڈ ہے, جو آپ اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جیسے میں دیکھیں چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ ڈیفائن کمپیوٹر لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ڈیفائن کمپیوٹر کر کے یہ دیکھیں آپ اسی سرچ بار کے اینڈ پہ نا یہ ایرو سا بنا ہوا ہے, اس ایرو پہ کلک کریں گے نا وہ آپ کو آنسر دینا شروع کر دے گا کمپیوٹر کیا ہے. اس کے بارے میں یہ چیٹ GPT آپ کو بتانا شروع ہو گیا ہے. الیکٹرانک ڈیوائس ہے, ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کر رہا ہے, کیا کیا اس کی کیٹیگریز ہیں, یہ ساری چیزیں. اچھا, تو یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ سوٹیبل نہیں لگتا نا تو آپ ری جنریٹ رسپانس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ریلیونٹ آنسر نہیں ہے, مجھے اس سے کچھ اور بھی چاہیے, آپ ری جنریٹ پہ لکھیں, وہ آپ کو مزید اس سے زیادہ ایک بریف آنسر دے دے گا, اس سے زیادہ فلٹر کر کے ایک آنسر دے دے گا. تو اس طرح سے آپ جتنے چاہیں ایک ہی ٹاپک پہ ڈفرینٹ آنسر اس سے لے سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ میں کر رہی ہوں, میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں رائٹ پیراگراف آن پاکستان. میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم اسائنمنٹس وغیرہ کے لیے اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی کی میں ایگزامپل دے رہی ہوں. سپوز مجھے اسائنمنٹ مل جاتی ہے پاکستان پہ ایک پیراگراف لکھنے کی اور اردو میں نے ٹائپ کر کے آنا ہے. اب اردو میں ٹائپ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے, پیراگراف پورا لکھنا. تو میں نے کیا کیا, رائٹ پیراگراف آن پاکستان ان اردو یہ لکھ دیا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے جا کے ایرو پہ کلک کیا. اب یہ پورا پیراگراف اردو میں ہی ٹائپ کر کے, مطلب ضروری نہیں کہ وہ ہمیں انگلش میں ہی آنسر دے, یہ اردو میں ہی ٹائپ کر کے نا ہمیں آنسر دینا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ درمیان میں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے بس میرا ریکوائرڈ ڈاٹا مجھ تک پہنچ چکا ہے, درمیان میں آپ بے شک سٹاپ جنریٹنگ کر دیں, وہیں پہ رک جائے گا, مزید آپ کو جنریٹ کر کے نہیں دے گا. کیونکہ ویڈیو لینتھ ہی ہو رہی ہے تو میں یہیں پہ سٹاپ جنریٹنگ کر رہی ہوں, نہیں تو یہ کافی اچھا خاصا ایک آپ کو پیراگراف لکھ کے دیتا. ٹھیک ہے, تو اچھا ایک اور ایگزامپل ہم ٹرانسلیشن کے لیے, میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرانسلیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں اسی پیراگراف کو سلیکٹ کر کے نیچے جا کے اسے کاپی کر لیا اور یہاں پہ جا کے اسے پیسٹ کر لیا, اور میں نے ساتھ میں لکھ دیا کہ اس پیراگراف کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے شو کروایا جائے. ٹھیک ہے, تو
پیراگراف وہی میں نے لیا اوپر سے کاپی، کیونکہ ہم نا اسے آسانی سے کاپی بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے کاپی کر کے اپنی فائل میں اپنی اسائنمنٹ میں لکھ دیں۔ میں نے اس پیراگراف کو کاپی کیا اور میں نے ساتھ میں لکھ دیا اپنے اس چیٹ جی پی ٹی کو کہ اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے انگلش میں، تو اسی پیراگراف کو یہ انگلش میں بریفلی ٹرانسلیٹ کر کے مجھے شو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مزے کی چیز، ویسے میں اس سے بات چیت بھی کر سکتی ہوں، میں اپنے اس چیٹ جی پی ٹی سے نا بات چیت بھی کر سکتی ہوں، اس کی بھی ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل یہاں پہ دیتی ہوں۔ اچھا، میں نا اس سے پوچھ رہی ہوں ابھی کہ فیمیلز ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی آج گھر میں کیا بنائیں کھانے میں، تو میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ آج کھانے میں کیا بناؤں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا آنسر کرتا ہے، کیا رسپانس کرتا ہے۔ اور دیکھیں میں نے وہی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش میں اس سے پوچھیں یا آپ اردو میں ٹائپ کریں، وہ جو سمپل ہماری وہ لینگویج ہوتی ہے جسے ہم ٹیکسٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشنز کرنے کے لیے استعمال کر ہوتے ہیں، میں نے اسی میں لکھ دیا آج کھانے میں کیا بناؤں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ رسپانس کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں جس کی بیسس پہ میں یہ مطلب دیکھوں گا کہ کیا بنانا چاہیے آپ کو، اور وہ سوال کیا ہیں، کسے ترجیح دینا چاہ رہی ہیں، کیا کھانا چاہ رہے ہیں، یہ تو اس قسم کے۔ اب اس کے میں آنسرز جسے دوں تو یہ مجھے ایٹ دی اینڈ بتا بھی دے گا کہ کیا کھانے میں آپ بنائیں، تو اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ کنورسیشن کر سکتے ہیں، مطلب میں اسے آگے سے یہ بتاؤں، اس کو آنسر دوں، پھر وہ مجھے آگے سے پوچھے گا، اس طرح سے کنورسیشن کر کے بھی ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی تو نہیں تھی، خیر اچھی خاصی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ ہم اکاؤنٹ بنا کیسے سکتے ہیں اور اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے اسائنمنٹس کے لیے، یا ویسے کوئی کوشچن ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ کو ود ان سیکنڈ آنسر دے دے گا۔ آپ ویسے مشورہ لینا چاہ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جیسے مشورہ بھی لیا ہے اس سے کہ کیا بناؤں، تو وہ اس کا بھی آنسر آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ کسی بھی لینگویج میں آپ اس سے ٹائپنگ کروا سکتے ہیں، میں نے اسے اردو میں کہا تو وہ مجھ سے اردو میں بات چیت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی بڑا ہی ایک پاورفل ٹول ہے جو میں اپنی ڈیلی روٹین میں بہت سی جگہوں پہ استعمال کرتی ہوں، ایون کسی سے انگلش میں کنورسیشن کرنا میں چاہ رہی ہوں، کسی کو میں کوئی اپریسیشن دینا چاہ رہی ہوں انگلش میں، تو میں کافی اسے استعمال کرتی ہوں، بڑا ایک اٹریکٹیو اور پاورفل ٹول ہے۔ تو میں اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا میں اپنے تمام فیلوز کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں، تو امید ہے آپ بھی اسے استعمال کریں گے، اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اور اگر آپ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں تو میرے لیے کافی اچھی بات ہوگی یہ کہ میں کسی کے کام آئی، کسی کو میں نے ایک اچھی چیز سکھائی۔ اور باقی ہاں، اس میں اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ پرسنلی مجھے میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔